تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں، جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے، نمبر 1، انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا۔ اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیرو۔ اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع کا زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں۔ بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک، اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ شارٹ کلپ بنائیں، پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح و شام کام ہی یہی ہو۔ آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدھے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور کا ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا، اونٹ تھا۔ آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں، فوراً پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہوگا۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا، جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا۔ میرے یہ لفظ ہے، تھوڑا خاندانی لفظ میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں، یہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ، ساری باتیں تو اپنی بتائی جا سکتی نا۔ دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا، جو ایک تو ڈاکٹر تھے، انگلش بہت اچھی تھی، انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی۔ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جامعۃ رشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا، تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں، میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہیں۔ تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا، اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھو۔ کہنے کیا کروں اس کو، میں اس کو کیسے؟ میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا گاڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی؟ میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام، اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال۔ پبلک کی سمجھ میں آتا؟ اپنی سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے ہیں، تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی، ان کا جو مینٹل لیول تھا، اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے، جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے، اس پر انہوں نے محنت کی ہے۔ ایک پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا، عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا، کیونکہ وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم۔ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی۔ تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا ہو۔ جو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہماری سوسائٹی پہ، 6 بیٹیاں ہیں، جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کو ایکسیپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے۔ جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا،